میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں جو انگریز کی وفادار تھی، لیکن ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہے۔ اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تا حیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے قوانین جو اس دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یا پاس کیے گئے، اس پر تفصیلی غور کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے، ان کی تجاویز بھی لیتے رہے اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے۔ یعنی وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی۔ ہماری یہی کوشش رہی کہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے متفقہ ٹائٹل مجروح ہو جائے، لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور
ایک جعلی اکثریت بنائی، یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبعی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ اس 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم پر ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے۔ اگر اس کے ذہن میں اشکال ہے، اگر اس کے ذہن میں ابہام ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے، ہم ان کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لوگ گئے، خاص طور پر اس ترمیم کا جو عدلیہ سے متعلق تھا، اس پر لوگ کورٹ میں گئے، اور ابھی تک وہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور دوسری ترمیم لا کر اب ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام آئینی عدالت کے حق میں تھی، لیکن پارلیمان کا اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے عدالتی بینچ پر اتفاق کیا تھا۔ یہ تو جب آئین بھی بن رہا تھا تو اس وقت بھی مختلف معاملات پر مختلف پارٹیوں کے موقف مختلف تھے۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے آئین سازی میں پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کو ترجیح دی، چھوٹے صوبوں کو راضی کیا، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ آئین بنا، حالانکہ وہاں پر تو کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بھی ان کو ضرورت نہ تھی، ایک واضح 2/3 اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں لینا، چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لینا، ہر مکتب فکر کو اعتماد میں لے کر آئین بنانا، اس کو ترجیح دی گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس، جہاں ان سے توقع تھی
کہ جن چیزوں پر انہوں نے 26ویں ترمیم میں اتفاق کیا تھا آج یہاں وہ اس کا راستہ روکیں گے، لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم ان سے ایک دوستانہ شکوہ ضرور رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا اور ایک غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دے دیا۔ آئین ایک قومی امانت ہے، آئین ایک قومی اثاثہ ہے، آئین ایک میثاق ملی ہے، یہ پاکستان کی قومی وحدت کی علامت ہے۔ اگر خدا نہ کرے آئین متنازع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ایک ملک نہیں رکھ سکتی اور پاکستانی کو ایک قوم نہیں بنا سکتی۔ اس آئین پر ہماری کمٹمنٹ ہے۔ بارہا اس ایوان میں ہم اس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا۔ فوجی حکومت میں 8 سال تک زرداری صاحب جیل میں رہے اور ان پر الزامات تھے۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں۔ آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ میرے ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون کیا ان کو 10-15 سال مسلسل عدالتوں میں پیش نہیں کرتا رہا؟ کس بنیاد پر؟ مختلف النوع مقدمات تھے۔ آج وہ یکدم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تاحیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے، ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔